میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 42 پیسے اضافے سے 166 روپے 38 پیسے پر بند ہو گیا۔ اگست کے دوران ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 96 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ میں متواتر اضافے کے حوالے سے بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے صفدر عباس۔ جی بالکل، ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان دیکھ رہا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالر کی قیمت 166 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنسی ایکسپرٹ اسد رضوی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب بتائیے گا کہ کیا کہیں گے کہ ڈالر دونوں ہی مارکیٹس میں مہنگا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اس کو ذرا سا سمجھنے والا ہے کہ یہ بیسک اس کے ریزن کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیے ڈالر کو تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مارچ سے لے کر اب تک ڈالر 9% یعنی کہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے۔ اچھا، مارچ سے لے کر اب تک اس میں جو میجر موو آئی ہے وہ جولائی، جو کہ آپ کا نیا فسکل ایئر ہوتا ہے، اور اس فسکل ایئر میں تقریباً 5% یہ موو ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کووڈ کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد ایک پریشر آیا، پھر ساتھ ساتھ جو ڈالر کی جو ٹیپرنگ اور ہائیک انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں صرف پاکستانی گلوبل کرنسیز اگر آپ دیکھیں جو ایمرجنگ مارکیٹ کی کرنسیز ہیں وہ ساری ویک ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ویک ہوئی ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیے 2 سے لے کے 3-4% ویک ہوئی ہے۔ ہماری کرنسی جیسے میں نے آپ سے کہا اس وقت اگر آپ دیکھیے اس میں ایک آدھ کرنسی ہے شاید 4-5% ویک ہو گئی ہو، ہماری 9% ٹوٹل بنتا ہے اس وقت سے لے کے۔ اچھا، یہ پریشر آپ کے یہاں اس لیے بھی آیا ہے، صرف ایک یہ وجہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیں مئی سے آپ کا جو پریشر ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آنا شروع ہوا تھا، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک پریشر آیا ہوا تقریباً ایک آپ 663 یا اراؤنڈ کے 600 ملین کے قریب آپ سمجھیے کہ ڈیفیسٹ رہا۔ پھر اس کے بعد جو جون کا مہینہ رہا اس میں 1.6، پھر اب جولائی میں جو ہے، اور یہ سارا ڈیفیسٹ آپ اس سے پہلے چل رہے تھے سرپلس میں۔ اچھا، یہ اصل میں جو تھوڑا سا جو ایک لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوا فسکل ایئر اینڈ میں آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیے 3-4 سال کی، وہ آپ کو ہمیشہ اس میں ایک بڑی بڑی موومنٹ نظر آئے گی روپی ڈالر میں، اور وہ آ کے بعد میں ایڈجسٹ ہو جاتا۔ اس دفعہ ایڈجسٹ نہیں ہوا، وجہ کیا تھی؟ جو ٹرف کے پیسے دیے تھے وہ لوگ اس چیز کو مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ باقی باتیں تو کر رہے ہیں، وہ ٹرف والے پیسے جو تھے اس میں کیا تھا؟ لانگ ٹرم فائنینسنگ تھی۔ اب لانگ ٹرم فائنینسنگ پہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم آپ لے لیں کہ اگر وہ ہے، اب اس کی میچورٹی آنی شروع ہوئی۔ اب جو وہ میچورٹی آ رہی ہے، یعنی کہ ایل سی ریٹائرمنٹ جب ہوتی ہے تو یہاں کی وہ ایڈیشنل پریشر آ گیا، یہ ایک چیز کو مس آؤٹ کر رہے ہیں۔ جاننا چاہیں گے سر کہ بتائیں کہ آئی ایم ایف سے ابھی $3.25 ارب پاکستان کو موصول ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود ڈالر جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہا، روپیہ جو ہے وہ مزید ویک ہوئے جا رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے بھی؟ دیکھیے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ کو انسیڈنس ہے کہ ٹائمنگ دونوں چیز کی ہوگی۔ روپیہ بہت شارپ آپ نے دیکھا ڈیپریشیٹ کیا، اور پیسے بھی ایک دم آ گئے۔ اب لوگ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بحث تھوڑی سی بھی پچھلے دنوں مجھ سے کوئی کر رہا تھا، اور میں نے بھی پھر اس میں خاموش رہا کہ یہ کنڈیشنل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کا پرچہ پڑھیں تو اس میں جو انہوں نے پیسے دیے کنڈیشنل، یہ بیسیکلی کووڈ لینڈنگ ہے۔ اچھا، کووڈ لینڈنگ جو ہے تو اسے آپ کووڈ لینڈنگ سے آپ یہ دیکھیے، آپ نے پیسے جو لیے ہوئے ہیں آپ کی، یعنی کہ چائنا کی بھی میچورٹی آ رہی ہے، آپ نے جو اپنے گلف سے پیسے لیے اس کی میچورٹی، کنسورشیم سے لیے اس کی تو یہ جو ہے پیسے آپ دیکھیے اگر اس میں دے دیں گے تو آپ کے پیسے تو وائپ آؤٹ ہو جائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسے آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے آئے ہیں، یا باقی جو ہم نے باقی جتنے بھی فرینڈس کنٹریز سے پیسے لیے تھے، تو وہ صرف کیا ریزرو بلڈ کرنے کے لیے ہی ان کو ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے اب یہ تو سارا ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، وہ رائٹنگ میں تو آپ کو چیزیں ملی نہیں ہیں۔ اچھا، اب آپ اس کو خرچ اگر کرنے کے جو کووڈ کے پیسے دیے وہ آپ خرچ کس میں کیجیے؟ جو کووڈ ریلیٹڈ ایشوز اور پرابلمس ہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں رکاوٹ اور وہ نہیں آنی، یعنی کہ لوگوں کو کہیں دشواریاں نہ ہو، جابس کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو، یا انڈسٹری جو ہے اگر کوئی ایسی جو ہے، یا آپ کو کچھ امپورٹ ایسی چیز کرنا ہے۔ اب یہ اس لیے تو نہیں دیا نا کہ آپ گاڑی لے لیں، موبائل فون لے لیں۔ کیونکہ سر ابھی ریمیٹنسز میں جو فلو دیکھا جا رہا تھا بہت زیادہ، تو کیا وہ سلو ہو گیا؟ اور ایکسپورٹ بھی ہماری لاسٹ فسکل ایئر میں $29 بلین کی ہوئی، تو کچھ سپورٹ ہی نظر آ رہا۔ دیکھیے ایکسپورٹ میں جو آپ کو جو میجر ایک وہ آیا ہے، ٹیکسٹائل نے ایک تھوڑا سا اچھا پرفارم کیا ہے، پھر اس کے علاوہ جو آپ نے جو آئی ٹی سیکٹر والا جو آپ کا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بہتری آئی ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، اس میں بھی تھوڑا بہت آپ لیکن جو ریمیٹنسز ہیں، ریمیٹنسز کا تو دیکھیے نا ابھی کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ ریمیٹنسز آپ کا جو ہے وہ کہیں اس کے اندر ڈپ آئے گا۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں ریمیٹنسز، اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ آپ کا جو فیٹف ہے، فیٹف از بلیسنگ ان ڈسکائز، یعنی کہ اس کا ہونا بھی آپ کے لیے اچھا ہے، چونکہ اتنی اسٹیٹ بینک کو اس نے مجبور کیا یا گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آپ ایسے میجرز لیے، وہ آپ نے لیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو، یا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو
3.25 ارب ڈالر جو ہیں یہ ہمیں واپس بھی کرنا ہوں گے؟ جی 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 یہ گرانٹ نہیں ایلوکیشن ہے، انہوں نے تو آپ کو ایلوکیٹ کیا ہوا یہ کہ اس میں دے دیا ہے پیسہ، امداد کا یہ تو آپ کو آگے چل کے اس کو واپس بھی کرنا ہوگا جی. اب جس ہاں مطلب کہ کریڈٹ فیسلٹی انہوں نے پرووائڈ کیا آپ کو یہ. ٹھیک ہے. اچھا، ہم مجموعی قرضوں کی بات کریں جو تقریباً 100 ارب سے بھی زیادہ ہیں، تو کیا ان کی مالیت میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے ڈالر بڑھنے سے؟ دیکھیے وہ ابھی آپ کو جیسے کہا کہ بیسیکلی آپ کا ایک کاسٹ فیکٹر آ جاتا ہے جب آپ کسی سے لے رہے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ جیسے گلف والا لیا وہ 3 پوائنٹ سمتھنگ کا آپ کو اس کی کاسٹ ہے، لیکن یہ کہ باقی جو آپ نے یورو کو لیا وہ اس کی بہت زیادہ ہے، تو یہ پھر آپ ایوریج آؤٹ کرتے ہیں. اب آپ کا جو ہے جو نمبر ہے نیا نمبر آئے گا وہ 120 بلین کے پلس ڈالر میں ہوگا، تو یعنی کہ اب جتنا اگر آپ ڈیپریشیٹ بھی روپیہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی آپ کا جو دوسرا ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے. تو مطلب یہ دیکھیے آپ یہ جو ہے ہاں ایگزیکٹلی پلس مائنس چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہیں گی. جی جی جی. اچھا، فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جب روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو اس سے مہنگائی پہ بھی کچھ خدشات نظر آ رہے ہیں کہ بڑھ جائے گی. تو کیا واقعی مہنگائی بڑھ جائے گی ڈالر مہنگا ہونے سے؟ کون کون سے آئٹمس جو ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں کا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا سب سے بڑا جو فرق ہوا ہے جو آپ ایک یہ سنتے ہیں کہ 20 بلین سے ہم نے جو اپنا سرپلس میں آ گئے تھے، اگر آپ اس کی ہسٹوریکلی آپ دیکھیے تو 2 چیز ہوئی. ایک آپ کے فیور میں کیا ہوا تھا، آئل پرائسز کافی ریڈیوس ہوئی تھی تو آپ کا آئل بل ایک دم شارپلی ڈپ کیا. یہ پچھلی پی ایم ایل گورنمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ملا تھا، وہاں بھی ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ $100 سے آئل نیچے ہوا تھا، اس کا انہوں نے بینیفٹ ان کو ملا تھا. یہاں بھی ایک جو یہ بڑا فیکٹر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے میجرز بھی لیے تھے. کیا میجرز لیے تھے؟ انہوں نے یہ میجر لیا تھا کہ انہوں نے باقی جو ایسی جو آپ کی خاص طور پہ جو آٹو موبائلز ہو گئی اس ٹائپ کی جو باقی چیزیں تھیں، جنریٹرز ہو گئے، باقی مشینری ہو گئی، یہ آپ نہیں کریں. اب آپ نے کیا کیا، اب دوبارہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا پھر اسی وجہ سے آپ نے کیا دیکھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا جو ہے میں اضافہ ہو گیا، آپ چلے گئے تھے سرپلس میں. اچھا اب ساتھ ساتھ کیا نگیٹو ہو گیا کہ آئل پرائسز بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ آئل ایک آپ کا میجر بل ہے نا. آپ دیکھیے سر یہ بتائیں کہ ٹوٹل جو انٹر بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے، 166 سے بھی اوپر جا چکا، تو کیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی انٹروین نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیٹ بینک کوئی ٹولز استعمال کرے کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس تو ایک سرٹن اماؤنٹ اس کے پاس ہے. اب میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا یہ انٹروینشن کے لیے پیسے نہیں دیے ہوئے ہیں، اس میں وہ جب ضرورت پڑے گی وہ تھوڑا بہت وہ تو آپ کو ایک پرپس اس کو دیا ہے نا. اچھا انٹروینشن کا مطلب اب آپ نہیں آپ اس کو دیکھے سمجھیے کہ آپ اگر یہ پیسے آپ کو جو ملیں اور آپ اس کو سرپلس میں آپ جانا چاہتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اپنا اس طرح ریڈیوس کرنا ہے، اس کے معنی کیا ہوئے، یعنی کہ پھر ڈالر بینکوں کو تھے. اب بینک کیا کر رہا ہے، وہ تو پیسے ایل سی کھل رہی ہے نا. دیکھیں نا گاڑیاں ہیں، موبائل فون ہے، ویٹ ہے، شوگر ہے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ میرے خیال سے تو یہ تو صحیح کر رہا ہے. وہ کیسے، کیونکہ اس کا معلوم ہے جو پیسے دیں گے وہ سارے نکل جائیں گے. وہ ڈالر کی قیمت تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے نیچے آ سکتی ہے، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کنٹرول تو یہ کہ بھائی آپ اپنا ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم باتیں نہ کریں. دیکھیے مطلب یہ کہ اس میں ایکسپورٹ اور یہ اس پہ ہم خوش نہ ہوں کہ $1 بلین اچھا ہو گیا، $2 بلین، یہ تھوڑی ہے. آپ یہ سوچئے نا گیپ آپ کا جب $20 بلین کا ہو گیا تو بھائی آپ مجھے بتائیے $2 بلین کیا کرے گا. سب سے بڑا جو سپورٹ آپ کو ملا ہے وہ ریمیٹنسز نے دے دیا. اگر ریمیٹنسز کا یہ سپورٹ نہیں ہوتا تو ہم کولیپس کر جاتے ہیں. ہم یقین کریں مطلب اتنا زیادہ مطلب اس کا سپورٹ ہے. آپ کی جو اکانومی ہے اس میں ریئل گروتھ ہونا چاہیے. اور تیسری جو ایک چیز ہوتی ہے نا بھائی وہ قرضہ ہوتا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں. تو نہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ تو آپ کا ہو ہی گیا بہتر ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، کرنسی ایکسپرٹ اسد رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات میں کمی اور ایکسپورٹ کی جو صورتحال تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے روپے پر پریشر دیکھا جا رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریمیٹنسز اور ترسیلات اور ایکسپورٹ میں اضافے کے بعد ہی ڈالر کو کچھ سپورٹ مل سکے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کی وجہ سے، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اور درآمدی ادائیگیوں کے باعث ڈالر کے جو قیمت اور طلب دونوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں روپیہ مزید ڈی ویلیو ہو رہا ہے.